وارڈن نے نہ جانے کیوں ایک بار پھر اپنی موٹی فریم والی اینک کے اوپر سے مجھے گھور کر دیکھا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، ہم آپ کو ہاسٹل کا کمرہ نمبر 3 الاٹ نہیں کر سکتے۔ آخر آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے تنگ آ کر کہا، مگر مجھے یہاں رہنا ہے، یہی میری مجبوری ہے۔ میں نے ضد کی اور ان کے چہرے پر سختی آنے لگی۔ اس ہاسٹل کے سارے کمرے بک ہو چکے ہیں، صرف کمرہ نمبر 3 خالی ہے، مگر وہاں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں سمجھی تھی شاید وہاں کوئی رہتا ہوگا، اسی لیے مجھے منع کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ کیا بات ہوئی میڈم؟ میں یہاں مفت میں نہیں رہوں گی، ہاسٹل کی فیس ادا کروں گی، مہربانی کرے مجھے وہی کمرہ دے دیں۔ وارڈن نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے رہ لو، مگر یاد رکھنا سر عمر کو خبر نہیں ہونی چاہیے، وہ یہاں کے انچارج ہیں۔ اصل میں انہوں نے خود منع کیا ہے کہ وہاں کوئی نہ رہے۔ میں حیران تھی، مگر کیوں؟ پھر وہ دھیرے سے بولی، کیونکہ وہ کمرہ برسوں سے بند پڑا ہے، وہاں تو کوئی صاف صفائی کرنے بھی نہیں جاتا۔ میں چونک گئی، اس کا مطلب اب مجھے کمرے کی صفائی خود کرنی تھی۔ وارڈن نے ہاتھ اٹھا کر تنبیہہ انداز میں کہا، دیکھیں، اگر آپ کا نقصان ہوا تو میں قطعاً ذمہ دار نہیں، پہلے ہی آگاہ کر رہی ہوں۔ میں مسکرا دی کہ مجھے وہاں جا کر کوئی خوف نہیں، میں گاؤں میں اکیلی رہ چکی ہوں، یہ تو ہاسٹل پھر بھی بہتر ہے، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو ہی میں نے کمرہ نمبر 3 کی طرف جانا شروع کیا، راہ سے گزرتی ہر لڑکی مجھے روکنے لگی۔ ایک گروپ نے آ کر باقاعدہ کہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس کمرے میں جانا مطلب اپنی زندگی کو خود موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ مگر آخر کیا راز ہے اس کمرے کا؟ لڑکیوں نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ مجھے دیکھتی رہیں، البتہ میرا تماشا بنایا گیا۔ اگر تم لوگ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم مجھے خوفزدہ مت کرو، کیونکہ میں ڈرنے والی نہیں، اور ہاں، میں اس کمرے میں رہ لوں گی۔ مجھے اپنی تنہائی سے بہت لگاؤ ہے اور مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے۔ میں نے چبا چبا کر ایک ایک حرف ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی، یہ جانے بغیر کہ آخر اب میری زندگی اب کون سا موڑ مڑے گی۔ آخر اس کمرے کا راز کیا تھا؟ میرا نام معروف ہے، اماں اور ابا سرکاری نوکری کرتے تھے، وہ روز ساہیوال نوکری کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہمارا گاؤں ساہیوال کے قریب تھا۔ میرے اماں ابا یہ موقع کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جب انہیں موقع ملا تو میں نے ان کی خوب ہمت بڑھائی کہ وہ ضرور کچھ بہتر کریں۔ اس وقت میں 10ویں جماعت میں تھی۔ وہ روزانہ آتے جاتے، مگر خرچہ بہت اٹھانا پڑتا تھا، کیونکہ آنے جانے میں خاصے پیسے خرچ ہو جاتے۔ تبھی میری نانی سے کہا تھا کہ وہیں کوئی چھوٹا سا مکان لے کر رہ لیں، اور میں نانی کے ہاں رہنے لگی۔ میری نانی اکیلی اپنے چھوٹے سے کچے مکان میں رہا کرتی تھی۔ مجھے نانی کے ساتھ ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی، کیونکہ بچپن سے مجھے گاؤں سے بہت لگاؤ تھا۔ اپنے اصل گھر میں اتنا نہ رہتی تھی۔ ہمارا گھر اگرچہ گاؤں میں ہی تھا، مگر وہ اتنا اچھا بنا ہوا تھا، ابا کو ورثے میں ملا تھا۔ مگر اب میں نانی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اچانک ایک دن نانی کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ مجھے ایمرجنسی میں امی ابو کو بلوانا پڑا، اور وہ نوکری ختم ہونے سے پہلے واپس آ گئے، کیونکہ نانی کی حالت خاصی بگڑ گئی تھی۔ انہیں ہسپتال لے جانے کی کوشش کی، مگر راستے میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ نانی کے جانے کا غم بہت بڑا تھا، مگر کیا کرتے؟ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت گزر جاتا ہے، زندگی کسی کے لیے ٹھہرتی نہیں۔ ابا کام پر چلے جاتے، اماں نے باقی لوگوں کو دیکھنا شروع کیا جو تعزیت کے لیے آتے تھے۔ اماں مجھے اس بار اپنے ساتھ لے جانے کا کہتی تھی، مگر میں ساہیوال کسی قیمت پر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میرا کالج شروع ہونے والا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہر جاؤں گی، مگر میں بحیرہ کے پنجاب کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ خیر ابا ہاسٹل کے لیے مان گئے۔ جہاں وہ نوکری کرتے تھے وہاں سے ابا کو انشورنس ملتا تھا، جس کی وجہ سے میری فیس معاف تھی، مگر میں اپنی ساری فیس ہاسٹل میں دینے کے لیے تیار تھی۔ میرے کالج کے پچھلے حصے میں ایک پرانا ہاسٹل بنا ہوا تھا جو کہ ہمیں مناسب لگا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہیں ٹھہروں گی، مگر آگے جا کر پتہ چلا کہ ہاسٹل کے سارے کمرے بک ہو چکے ہیں۔ پھر اچانک میں نے کسی لڑکی کو کہتے سنا، یہ کمرہ نمبر 3 تو ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ یہ سن کر میں جو واپس جا رہی تھی فوراً رک گئی اور وارڈن کے پاس کہا، آپ تو مجھ سے کہتی تھی سارے کمرے بک ہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ بولی، دیکھیے، اگر میں نے آپ کو اس کمرے کا نہیں بتایا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، مگر مجھے وہ کمرہ ہر قیمت پر چاہیے، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی،
میں آپ کو وہ کمرہ نہیں دے سکتی کیونکہ بیٹا آج تک اس کمرے میں کوئی نہیں گیا، یہاں تک کہ وہاں کی کوئی صفائی بھی نہیں کرنے کو تیار۔ میں نے فوراً ان کا جملہ کاٹ کر کہا، میڈم میں صفائی کر لوں گی، میں بہت محنتی ہوں، اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے مجھے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہے مگر اپنی ذمہ داری پر رہنا، اور ہاں، سر عمر کو بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان کی بات پر سنتے ہی مسکرا دی اور سکھ کا سانس لیا کہ چلو کمرہ تو ملا، مگر جاتے جاتے لڑکیاں مجھے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک لڑکی بولی، ارے کتنی ہمت ہے اس میں، کتنی بہادر ہے جو اس کمرے میں جا رہی ہے۔ میں نے سر جھٹکا اور جلدی سے وہ چابی لی جو زنگ آلود تھی۔ وہ بھاری سی چابی میں نے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھولا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دھول مٹی کی وجہ سے مجھے کھانسی آنے لگی، بلکہ کھانسی کا دورہ پڑا۔ میں نے بتی جلائی تو پیلے سے بلب کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ سامنے دیکھا تو فرنیچر سفید پردوں کے نیچے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک آئینہ تھا جو مٹی سے خاصا ہٹا تھا۔ واقعی نظر آتا تھا کہ اس کمرے میں کسی نے قدم نہیں رکھا۔ میں نے دوپٹہ کس کے کمر میں باندھا، باہر جا کر جھاڑو لائی اور کام شروع کر دیا۔ پہلے شیشہ صاف کیا، مگر جب اچانک خود پر نظر پڑی تو چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ مجھے اپنا عکس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ شیشہ ہی تھا یا پھر کیا بلا تھی؟ میں آنکھیں پھاڑے خود کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، میں بہت گھبرا گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے باہر گئی تو وہ ساری لڑکیاں جو مجھے منع کر رہی تھی کہ اس کمرے میں نہ جانا، اور اب ہنسنے لگی۔ دیکھا، کہا تھا نا کہ اس کمرے میں نہ جاؤ۔ اگر یہ کمرہ پہلے سے بند ہے تو کسی وجہ سے بند کیا گیا ہے۔ تمہاری طرح بہت لڑکیوں نے ہمت دکھائی تھی کہ اس کمرے میں رہیں گی، مگر 2 روز تک وہ نہ ٹکیں، اور ہاں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے تم نے ابھی سے ہار مان لی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ دیکھنا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اگر یہاں کوئی آسیب ہے تو مجھے نقصان پہنچ جائے گا، مگر تم لوگ دیکھنا، میں اس آسیب سے دوستی کر لوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ شاید انہیں لگتا تھا میں ڈر جاؤں گی، مگر میں نے انہیں ایسا جواب دیا تھا کہ وہ میری ہمت کی داد دینے پر مجبور ہو گئی۔ میں واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ خیر، رہنا تو مجھے تھا نا، کہیں تو رہنا تھا۔ ویسے بھی میں نے سائے اور جنات کے قصے کہانیاں گاؤں میں نانی کے منہ سے بہت سنے تھے۔ میں نے دوبارہ سے صفائی مکمل کی۔ اب تو کمرہ جگمگا رہا تھا۔ میں نے سوچا اپنے کپڑے ذرا الماری میں ترتیب سے رکھ لوں۔ الماری کھولی تو ایک دم جھٹکا لگا۔ سارے پرانے کپڑے الماری سے جھانک رہے تھے۔ وہ نیچے آ کر گرے اور قدموں میں گرے۔ عجیب ناگوار بدبو نے میرا استقبال کیا۔ کپڑے عجیب رنگ کے تھے۔ خیر، میں نے انہیں ایک طرف رکھا اور الماری میں اپنے نئے جوڑے لٹکانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد میں نے دوسری الماری کھولی جہاں کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ اچانک ایک کتاب پر میری نظر پڑی، وہ بوسیدہ حالت میں گرد سے اٹی پڑی تھی۔ کتاب کھولی تو اس میں فائزہ نام لکھا تھا اور سیاہ قلم اور سیاہی استعمال کی ہوئی تھی، شاید قدیم زمانے کی ہو۔ اور پھر مجھے لگا جیسے میری روح لرز گئی ہو۔ میں نے ساری کتابیں کھولی مگر ہر کتاب پر فائزہ کا نام لکھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کمرے میں مجھ سے پہلے جو لڑکی آئی تھی اس کا نام فائزہ تھا۔ کتابیں دیکھ کر مجھے اس کے ذوق پر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں یہی کتابیں پڑھوں، اس نے بھی کبھی پڑھی ہوں گی۔ خیر، میں نے انہیں ایک طرف رکھا اور اپنی ساری تعلیمی کتابیں اس کے چکر میں رکھ دیں۔ رات کو سو گئی۔ ویسے بھی صفائی کے بعد بہت تھک گئی تھی۔ اماں ابا کو اطلاع دے دی تھی کہ مجھے ہاسٹل میں کمرہ مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے انہیں کوئی تفصیل بتانا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی گہری نیند میں تھی جب اچانک میں نے یہ بھیانک خواب دیکھا۔ وہ لڑکی کی سرگوشی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو تھے۔ وہ بار بار یہی کہتی تھی، نہیں، مجھے یہ سب کرنے دو، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں مزید قید میں نہیں رہ سکتی، لیکن ہاں، میرے بعد مجھے یاد رکھنا، اس کو کبھی مت چھوڑنا جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ میرے کانوں میں سریلی سی پڑنے والی آواز تھی، ارے ایسا مت کرو، میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا، ایسا نہ کرو۔ مگر اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا، وہ لڑکی اپنی جان لے رہی تھی۔ چیخ مارتے ہی میں اٹھ بیٹھی، نیند سے جاگ گئی۔ یہ خواب مجھے پہلی بار آیا تھا جس نے باقاعدہ مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے ڈولتے ہوئے دل کو سنبھالنے کے لیے آیت الکرسی پڑھی
پھر فجر کی اذان ہوئی تو نماز ادا کی۔ جو ہی سلام پھیرا اس کمرے میں باقاعدہ کسی کی موجودگی کا واضح احساس ہوا اور کپڑوں کی الماری کا ایک حصہ اپنے آپ کھل گیا۔ میں چونک کر فوراً کھڑی ہوئی، وہاں جا کر دیکھا۔ پہلے لگا جیسے ہوا کے باعث کھلی ہے، مگر جو ہی نظر دوڑائی میرے سارے کپڑے جو میں نے تہیں لگا کر رکھے تھے الماری سے نیچے گر گئے، اور اس سے پہلے کہ میں کپڑے واپس رکھتی اگلے ہی پل وہ کالے رنگ کا بیگ نیچے گرا اور اس میں سے وہی پرانے بوسیدہ بدبودار کپڑے نکل آئے۔ میں حلق کے بل چیخی، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پھر سے کپڑوں کو ترتیب دیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس ہاسٹل کا نام بھی بہت پرانا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کی تاریخ پر سرچ کروں۔ جب میں نے اس کی تاریخ نکالی تو معلوم پڑا آج سے قریباً 100 برس پہلے یہ ہاسٹل نہیں، کوئی جیل خانہ تھا جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، اور قیدیوں میں زیادہ تر خواتین قیدی تھیں، اور یہ برٹش جیل خانہ تھا۔ یہ خبر پڑھتے ہی میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اس کے بعد کوئی بھی خبر ایسی پڑھنے کو نہ ملی جس سے پتہ چلے کہ یہاں کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ تاریخ میں اس کے بعد کچھ نہیں لکھا گیا۔ اگلے دن کالج میں وہی لڑکیاں مجھے ملیں اور میرے پاس آ گئیں اور پوچھنے لگیں، تمہاری پہلی رات اس کمرے میں کیسے گزری؟ مجھے تو لگتا ہے تم نے اپنے دوست کے ساتھ بہت مزے کیے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ میں نے فوراً غصہ پی لیا اور مسکرا کر کہا، ہاں بہت مزہ آیا تھا، اور وہ لوگ تمہارا بھی پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں تمہارے کمرے کا بھی بتا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکیاں خوفزدہ ہوئیں اور دم دبا کر بھاگ گئیں۔ میں نے کہا لگایا، آج میں کالج میں وہ کتاب اپنے ساتھ لے کر آئی تھی جو مجھے الماری سے ملی تھی۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا، وہاں کافی دلچسپ تحریر لکھی ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے میں کچھ پڑھتی یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تحریر آہستہ آہستہ اپنے آپ مٹنے لگی، میرے تو ہاتھ کانپنے لگے اور کتاب میرے ہاتھوں سے اپنے آپ چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ کچھ لوگوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا، مگر پھر وہ لوگ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ میں وہاں سے اٹھی۔ اس کمرے کا نمبر 3 تھا اور وہاں رہتے ہوئے مجھے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، اور ان 2 مہینوں میں جو کچھ عجیب مناظر اور واقعات میں نے دیکھے انہوں نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ خاص طور پر جب بھی میں اپنے کپڑے الماری میں تہہ لگا کر رکھتی تو وہ اپنے آپ گر جاتے۔ میں نے تنگ آ کر وہی بوسیدہ بدبودار کپڑے الماری میں لگا دیے۔ اچانک میری نظر دیوار پر گئی جہاں انگریزی میں ایک لکھا ہوا تھا، ایک لفظ لکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی، یہ کس کا نام ہے؟ شاید فائزہ کے کسی محبوب کا ہوگا۔ خود ہی سوچ کر خود ہنسنے لگی، مگر تبھی اچانک سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ زور سے فرش پر گرا۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا، شیشہ ٹوٹ گیا۔ کمرے میں ہوا چلنے لگی، جبکہ مجھے ضرورت سے زیادہ گھٹن محسوس ہونے لگی۔ ایسے لگا جیسے کسی کو میرا یوں اس بات پر ہنسنا بہت ناگوار گزرا ہے۔ بے چینی کے عالم میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی، سب گہری نیند میں تھے۔ پتہ نہیں اس فلور کی لڑکیاں اتنی جلدی کیوں سو جاتی ہیں، ورنہ دوسرے اور تیسرے فلور پر تو ہمیشہ گہما گہمی رہتی ہے۔ میں تنگ آ کر چھت پر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا، چھت پر آ گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ خاموشی دیکھ کر مجھے سکون ملا۔ تارے آسمان سے جھانک رہے تھے۔ مجھے بیتا وقت یاد آنے لگا جب میں اپنی نانی کے ساتھ رات کے وقت تارے گنا کرتی تھی۔ کیا حسین دن تھے وہ۔ میں خود ہی مسکرا دی۔ پھر اچانک میری نظر ایک تارے پر گئی جو سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ وہ اچانک ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یہ دیکھ کر میں مسکرا دی۔ بچپن میں ایسے ہی تاروں کو ٹوٹتا دیکھ کر میں دعا کرتی تھی۔ آج بھی وہی سوچ تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر، مجھے اس ہاسٹل میں رہنے کے لیے ہمت عطا کر، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ ظاہر فرما دے۔ دعا مانگ کر میں نے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے ہی تھے کہ اچانک سامنے اس نوجوان کو دیکھ کر چیخی، مگر کپ کپاتے ہوئے اپنا سوال کیا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو گرلز ہاسٹل ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ذرا 2 قدم قریب آیا اور بولا، تم نے مجھے بلایا ہے؟ تم مجھے دور سے دیکھ رہی تھی تو تم مجھے بڑی خوبصورت لگی، اور میں تو یہاں کا مینیجر ہوں، آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے بتانا۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلا گیا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ چھت پر اس چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میری سانس میں سانس آئی۔
جب میں اس کے پاس گئی اور سوال کیا، ارے مگر میں نے آپ کو پہلے یہاں نہیں دیکھا، آپ اچانک یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے وہ تارا میں ہی تھا جسے دیکھ کر آپ دعا کر رہی تھیں۔ اس کا جواب سن کر مجھے تو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ میرے چہرے کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور بولا، آپ تو بہت ڈرپوک ہیں۔ میں نے فوراً کہا، کیا تم جانتے ہو میں کس کمرے میں رہتی ہوں؟ میں کمرہ نمبر 3 میں رہتی ہوں، جہاں کوئی لڑکی نہیں رہتی سوائے بہادر لڑکی کے۔ تو پھر میں اس لحاظ سے بہت بہادر ہوئی۔ میں نے خاصی سختی سے الفاظ ادا کیے۔ وہ مسکرا کر بولا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس کمرے میں رہ کر؟ میں نے فوراً جھوٹ بولا، نہیں، مجھے تو ڈر نہیں لگا، وہ کمرہ باقی کمروں کی طرح معمولی ہے۔ جھوٹ مت بولو، وہ اچانک بولا، جب وہ کپڑے خود الماری میں چلے جاتے ہیں اور جب تمہیں شیشے میں اپنا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تو کیا تم خوف زدہ نہیں ہو جاتی؟ وہ میرے قریب آ کر ایسے سوال کر رہا تھا جیسے اسے ساری حقیقت پتہ ہے۔ اس کے سوال سن کر میرے پیروں تلے سے تو زمین کھسک گئی۔ ایسے ایسے سوالوں نے میری بولتی بند کروا دی۔ میں نے گھبرا کر کہا، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گھورا۔ وہ ایک قدم مزید میرے قریب آیا اور بولا، کیا پتہ میرا اس سے کوئی تعلق ہو؟ جس لڑکی کا وہ کمرہ تھا اور تم نے اس کے کمرے پر قبضہ کر لیا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر صفاقی سے اپنا جملہ ادا کیا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے آنکھیں میچ لیں کیونکہ وہ بے حد قریب تھا۔ جب میں نے آنکھیں دوبارہ کھولیں تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں فوراً نیچے دوڑ گئی۔ میں گھبرا کر نیچے آئی تو لڑکیاں کہنے لگیں، ارے تم نے کیا دیکھ لیا ہے جو اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ میں نے بس نفی میں سر ہلایا اور اس کمرے میں چلی گئی۔ چٹاخ سے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، جو کھلکھلا کر ایک دوسرے سے یہ کہہ رہی تھیں، یہ لڑکی تبھی اتنی ڈسٹرب ہے کیونکہ اس نے اس کمرے میں جو پناہ لی ہے، اب اللہ جانے اس بیچاری کو کیا کیا بھگتنا پڑے گا۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی کہ آخر میں نے کون سی غلطی کر لی۔ جب اگلے پل ایسا لگا جیسے کوئی میرے ساتھ موجود ہے، کسی نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو وہی تھا، چھت والا۔ تم کہاں سے آ گئے اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تل ملا کر پوچھا۔ ارے ایسے مت رو، یوں رونے سے تو دیکھو کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اس سے الگ ہو کر فوراً کہا، تم بتا دو تم کہاں سے آئے ہو؟ اگر تم اس کھڑکی سے آئے ہو نا تو میں تمہاری شکایت وارڈن سے کروں گی۔ میں نے انگلی اٹھا کر باقاعدہ اسے دھمکی دی، مگر ایسا کر کے تم اپنی مشکل خود بڑھا لو گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں۔ وہ تو مجھے چیلنج کر رہا تھا، مجھے پتہ ہے تم مینیجر ہو، اور ایک مینیجر اگر کسی لڑکی کے کمرے میں آ رہا ہے تو پتہ ہے اس سے اس کی نوکری جا سکتی ہے۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے، میں تمہارا وارڈن کو لازمی بتاؤں گی۔ میں نے اسے چیلنج کرتے ہوئے غصے سے کہا، جاؤ اب نکلو یہاں سے، چلے جاؤ۔ جب اچانک وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ کھڑکی سے نکل گیا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں وارڈن سے اس کی شکایت لازمی کروں گی۔ اگلے دن میں وارڈن کے پاس گئی اور وہ بولی، مجھے پتا تھا ماروخ تم ضرور واپس آؤ گی اور کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آئی ہوگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا بیٹا، میں تمہاری کسی بھی شکایت کو قبول نہیں کروں گی کیونکہ تم نے ضد میں آ کر وہ کمرہ لیا۔ میں نے ان سے کہا، وہ بات تو ٹھیک ہے، مجھے کمرے سے کوئی شکایت نہیں، مجھے وہ سب بھگتنا پڑے گا، مگر کیا آپ کے ہاسٹل میں یہ کام بھی ہے کہ مینیجر جب چاہے کسی کے کمرے میں بھی آ سکتا ہے؟ وارڈن نے کہا، کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا، وہی مینیجر جو چھت پر رات کو سوتا ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ دم بخود رہ گئیں اور فوراً چونک کر بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بات اور کسی لڑکی سے مت کہنا ورنہ ہر کوئی ہاسٹل کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے رازداری سے کہا، تم ایسا کرنا، رات کے وقت میرے کمرے میں آ جانا، میرا کمرہ بیسمنٹ میں ہے، کمرہ نمبر 2 کا پوچھو گی تو لڑکیاں تمہیں بتا دیں گی، تب میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی بیٹا، مگر فی الحال یہاں سے جاؤ، اور خبردار جو یہ بات کسی کو بتائی۔ اس نے مجھے دوبارہ وارننگ دی۔ میں کمرے میں آ گئی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ نوجوان اسی شیشے کے سامنے کھڑا تھا مگر اس کا عکس شیشے میں تھا۔ اس کی آنکھیں جو کہ نیلے رنگ کی تھیں مگر وہ شیشے میں سیاہ دکھ رہی تھیں۔
میری روح فنا ہو گئی، میں نے چیخ کر کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، آخر تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ جب بولا یہ تو تمہیں اس کمرے میں آ کر سوچنا چاہیے تھا، کسی اور کی چیزوں پر قبضہ کر کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم جب تک یہاں سے نہیں جاؤ گی دیکھنا تب تک میں تمہیں ستاؤں گا۔ جب میں نے کہا فائزہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ کیا وہ تمہاری محبت تھی؟ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا، جیسے وہ کہیں ماضی میں کھو گیا ہو۔ پتہ ہے یہ نام، یہ فائزہ کا نام، وہ اسی نام کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اچھا تو تمہارا نام ساروش ہے؟ اور یہ فائزہ نے لکھا تھا، مگر وہ تمہاری لگتی کیا تھی؟ دیکھو فائزہ کی وجہ سے تو میں یہاں ہوں۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی فائزہ کے کمرے میں قبضہ کرنے کی، مگر تم پہلی واحد لڑکی ہو جس میں اتنی ہمت آ گئی ہے، اور تم مجھ سے ڈر نہیں رہی۔ ضرور تم فائزہ کے چاہنے والے ہوگے۔ میری بات پر وہ کہا لگا کر بولا، ہاں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر بس تقدیر میں ہمیں ملوانا نہیں لکھا تھا۔ پتہ ہے فائزہ جاتے جاتے یہ باتیں کر کے گئی تھی کہ میں اس کی جگہ اور اس کا مقام کسی کو نہ دوں، میں ہمیشہ اس کی یادیں اس کمرے میں سنبھال کر رکھوں گا۔ وہ کمرے کو گھور کر بولا۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اور وہ گئی کیوں تھی؟ وہ گئی نہیں تھی، اس دنیا نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ کاش اس روز وہ اپنی جان نہ لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ سر تھام کر بولا۔ اس کا انداز بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ میرا ہاتھ ہوا میں لہرا گیا تھا۔ میں تڑپ کر رہ گئی۔ اتنے میں اچانک وہ کہیں غائب ہو گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں نے سوچا وارڈن کے پاس جاتی ہوں۔ کمرہ بند کیا اور وارڈن کے پاس آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، تمہیں پتہ ہے وہ کوئی مینیجر نہیں، بلکہ ہم نے تو کوئی مینیجر رکھا ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے لگا شاید وہ پڑوسیوں کی چھت پر رہتا ہو۔ نہیں، وہ وہاں بھی نہیں رہتا۔ وہ تو جب چاہے کہیں بھی آ اور جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کوئی دوسری مخلوق ہے، وہ جن ہے۔ میں نے یہ سنا تو جھٹکا کھا کر میڈم سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہ کہیں، خدا کا نام ہے۔ آج میں زندگی میں پہلی بار واقعی خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا، جب تمہیں کمرے کا راز پتہ چلے گا تو تم فوراً کمرے سے بھاگنے کی کرو گی۔ مگر وہ یہاں کرتا کیا ہے؟ وہ بس اس کمرے کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک یہی تو ہے جس کی وجہ سے وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ وہ ہر اس لڑکی کو ستاتا ہے جو اس کمرے میں جا کر اپنا قبضہ جما لیتی ہے۔ جنزادے کو ایسا لگتا ہے جیسے لڑکی اس کمرے میں آ کر قبضہ کر لے گی۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیاں کمرے میں آ کر رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ کمرہ سب سے کھلا ہوادار تھا۔ اس کا فرنیچر بھی خاصا اعلیٰ قسم کا تھا، اسی لیے جو بھی اس کمرے کو دیکھتی تھی اسی میں رہنے کی خواہش کرتی۔ مگر ایک دن کے بعد وہ ڈر کر کمرہ چھوڑ دیتی، اور جب وجہ پوچھی جاتی تو وہ کہتی کہ وہ جو شیشہ ہے وہاں سے ہماری نظر نہیں اٹھتی، رات کو کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ جب وارڈن نے کہا، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، ایسا کرو ہاسٹل چھوڑ دو، جب کمرہ خالی ہوگا میں تمہیں اطلاع کر دوں گی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی۔ میں واپس آ گئی تھی۔ مجھے الماری پھر سے کھلی ہوئی دکھائی دی، مگر اس بار میں نے سب کچھ سہ لیا۔ میں نے ساروش کو پکارا، آ جاؤ یہاں، مجھے پتہ ہے تم جنزادے ہو، تمہاری حقیقت میں جان گئی ہوں، مگر میں تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اور اگلے ہی پل وہ میرے روبرو تھا، بلکہ مسکرا رہا تھا۔ اب اگر تمہیں میری سچائی پتہ چل ہی گئی ہے تو یہ نہ سمجھنا میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، میرا ایسا ہرگز ارادہ نہیں۔ مگر کیا کروں؟ اپنا وعدہ، اپنی وفا تو مجھے نبھانی ہے نا، جو میں 100 سال سے نبھا رہا ہوں۔ 100 سال؟ جی ہاں، 100 سال۔ میں 100 سال سے کمرے کی حفاظت کر رہا ہوں۔ فائزہ سے کیا گیا وعدہ میں کبھی توڑ نہیں سکتا۔ بس کوشش کرتا ہوں کہ یہ کمرہ خالی رہے، مگر میں نے کبھی کسی لڑکی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑی دیر خاموش رہ گئی۔ اچانک مجھے وہ خواب یاد آنے لگا، وہی خواب جو ہمیشہ ہفتے میں ایک بار مجھے ضرور آتا تھا، جس میں لڑکی اپنی جان لینے کی کوشش کرتی تھی۔ ہاں تم صحیح سوچ رہی ہو۔ اس کی بات سن کر میں الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں ڈراؤں، اسی لیے میں تمہارے خواب میں آ کر وہی منظر ہمیشہ دہراتا، مگر کاش میری فائزہ میرے پاس آ جاتی۔ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ وہ بولا، یہ 100 برس پرانی بات ہے جب میری دوستی فائزہ سے ہوئی تھی۔
اور اس نے مجھے ساری درد بھری داستان سنائی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بادل پور کے علاقے میں رہتی تھی۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب برٹش ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ فائزہ کے والد نے ایک برٹش عورت سے محبت کی شادی کر لی، جس کی وجہ سے فائزہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تب وہ برٹش مسلم جنزادہ کیوں نہ اس وقت جنات عام تھے، اس کی دوستی فائزہ سے ہوئی کیونکہ وہ ہمیشہ چھت پر لیٹی ہوئی تاروں کو گھورتی رہتی تھی اور وہ جنزادہ تاروں کے روپ میں اس کے پاس آتا تھا اور پھر اس سے ملاقات کرتا۔ فائزہ تو ہمیشہ چھت پر چلی جایا کرتی۔ وہ اپنا ہر دکھ سکھ اس سے بیان کرتی کہ کیسے اس کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے۔ فائزہ کا باپ جاگیردار تھا جس نے کبھی برٹش زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا، مگر وہ مسلمان تھا۔ یہ بات انگریزوں سے کیسے برداشت ہوتی؟ فائزہ ہمیشہ جنزادے سے کہتی، کاش میرے ابا نے یہ باتیں سن لی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ میرے ابا کو تو پتہ بھی نہیں وہ برٹش عورت ان سے وہ زمینیں ہڑپ لینا چاہتی ہے۔ جنزادہ اسے تسلی دیتا اور ایک دن نہ جانے کیسے اس کے باپ کی وفات ہو گئی۔ جنزادہ پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس وقت ضرورت نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ اس نے برٹش لوگوں کو یہ سچائی بتائی تھی، بلکہ جھوٹ تھی، کہ اس بیٹی نے تو جائیداد کی خاطر اپنے مسلمان باپ کو مار ڈالا۔ تو یہ بات سن کر فائزہ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ وہ لوگوں کو قائل کرنا چاہتی تھی کہ بھلا ایک بیٹی ہو کر میں اپنے باپ کا قتل کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے ایسا نہیں کیا، مگر سارے برٹش ایک ساتھ مل گئے، انہیں زمینوں سے مطلب تھا۔ جنزادے نے پتہ لگوایا تو یہ اسے پتہ چلا ساری انگریزوں کی چال تھی، جنہوں نے اس عورت کو ہائر کیا تھا تاکہ وہ عورت اس آدمی کو پھنسا کر اس سے دوسری شادی کر کے آہستہ آہستہ اس سے ساری زمینیں اپنے نام کروا لے اور پھر آخر کار اسے مار ڈالے اور الزام اس شخص کی بیٹی پر لگا دے تاکہ بیٹی کے حصے میں جائیداد نہ آئے۔ جنزادہ ہمیشہ اسے تسلی دیتا رہتا تھا، مگر اس وقت علاقے میں یہ عامل اتنے زیادہ تھے کہ جنزادے کی کوئی طاقت کام نہ آ سکتی تھی۔ وہ جتنی مرضی کوشش کرتا اپنی طاقت سے انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکتا تھا، اور یوں بس وہ ہمیشہ اپنی موجودگی سے فائزہ کو تسلی دیا کرتا۔ فائزہ کو انگریزوں کی جیل میں رکھا گیا تھا۔ وہاں وہ پاگلوں کی طرح قید تھی، وہ چیختی چلاتی، اسے اس کے ماں باپ یاد آتے تھے۔ جنزادہ چاہے کتنا ہی طاقتور تھا مگر وہ فائزہ کو رہائی نہیں دلا سکتا تھا۔ فائزہ کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی محبت کی خاطر دیوار پر ساروج کا نام لکھا۔ وہ اس کے لیے پڑھنے کے لیے اچھی اچھی کتابیں لے کر آتا اور وہ دن بدن قید خانے میں بس یہی سوچتی کہ جب کبھی یہاں سے نکلوں گی اور ہماری محبت کامیاب ہوگی تو اس سے شادی کروں گی۔ ایک دن ساروج اس کے لیے شادی کا جوڑا لے کر آیا۔ فائزہ نے وہ جوڑا پہنا جب وہ خود کو آئینے کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ جنزادہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا کہنے لگا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ آئینہ تو بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ آج کے بعد اس آئینے میں تمہارے علاوہ میں کسی کا عکس نہیں دیکھوں گا۔ یہ سن کر فائزہ ہنسی مگر پھر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں کبھی یہاں سے رہا نہیں ہوں گی۔ فائزہ کو روشنی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے سفید رنگ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی خاطر جنزادے نے پیلے رنگ کی مدھم روشنی پورے کمرے میں لگا دی تاکہ اس بیچاری کو سکون مل سکے۔ یوں وہ دن آ گیا جب فائزہ کی رہائی کا وقت بھی قریب تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے آزاد ہونے والی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے دن ان کا نکاح ہوگا۔ جب سنوائی کا دن آیا، وہ عدالت پہنچی۔ برٹش حکومت نے اعلان کیا کہ فائزہ کو ابھی رہائی نہیں ملے گی کیونکہ اس نے اس انسان کو مارا ہے جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ یہ فیصلہ سن کر وہ چیختی چلاتی رہی۔ وہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس بار اس نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر اس نے جنزادے سے وعدہ لیا کہ میرے جانے کے بعد سب کو بتانا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ کمرہ اب کسی بے گناہ کے لیے قید خانہ نہ بنے۔ فائزہ نے مجھے کہا کہ مجھے اس کمرے سے محبت ہو گئی ہے مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرے بعد یہ تاریخ یاد رکھی جائے کہ ایک بے گناہ عورت اس قید خانے میں گھٹ کر مر گئی۔ جنزادہ اسے روکتا رہا مگر وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ اس کے جانے کے بعد جنزادے نے اس کے سارے کپڑے جلا دیے، شادی کا جوڑا ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، مگر پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس قید خانے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دے گا۔ یوں اتنے سال تک وہ اپنی محبت کی خاطر فائزہ سے کیا گیا وعدہ نبھاتا رہا۔ پھر جب تقسیم ہوئی،
اس کے فوراً بعد جنزادے نے اس برٹش عورت کو ڈھونڈا جس کی وجہ سے فائزہ اس انجام تک پہنچی تھی۔ اس نے اس عورت کو بہت ستایا۔ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ اس زمین میں یہ ہاسٹل کا حصہ بھی شامل تھا۔ جب میں نے جنزادے کی باتیں سنی تو مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، میں ہکا بکا رہ گئی۔ فائزہ کی اور ساروش کی ناکام محبت کی کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اس سے شکوہ کیا، کاش تم اس وقت اپنی طاقت استعمال کر سکتے تو آج احسان نہ ہوتا۔ جو ہی بٹوارا ہوا تھا اس کے بعد ہماری طاقتیں کام میں آئی تھیں، کیونکہ ان سب کا ہم پر سے دھیان ہٹ گیا تھا، اور پھر میں نے اپنی طاقتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس کی سوتیلی ماں کو میں نے اتنا ذلیل کیا کہ وہ ذہنی مریضہ بن گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنا گناہ تسلیم کیا اور یوں وہ جیل میں چکی پستے پستے اپنی موت مری۔ وہ غصے اور نفرت سے بول رہا تھا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے فائزہ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی یہ یادیں یوں ہی پڑی رہیں گی، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے، سب کچھ یہی ہے۔ اس آئینے میں مجھے میرا عکس تو نظر نہیں آتا، مگر اب مجھے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ یہ پیلی روشنی مجھے سکون دیتی ہے۔ ہاں، مجھے کبھی کبھار پڑھائی کرنی ہو تو میں موبائل کی روشنی سے کام چلا لیتی ہوں۔ کیا تم مجھے فائزہ کی قبر پر لے کر جاؤ گے؟ ہاں، لے جاؤں گا۔ میں انتظار کرتی رہی، وہ ہمیشہ مجھے کمرے کے آس پاس دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن بولا، آؤ تمہیں لے کر فائزہ کی قبر پر چلوں، اور میں اس پرانی قبرستان میں آئی۔ وہاں دور ایک کونے میں فائزہ کی قبر تھی۔ کتبے پر ساروش کی طرف سے ایک شعر لکھا گیا تھا۔ قبر پر ابھی بھی تازہ مٹی تھی، گلاب کی پتیاں بھی تھیں۔ ساروش سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میں واپس آ گئی، 1.5 سال ہو گیا تھا، اب 6 ماہ رہتے تھے، اس کے بعد مجھے یہاں سے چلے جانا تھا، اور آئندہ کبھی ہماری ملاقات نہ ہونے والی تھی۔ ایک دن میں نیند میں تھی، مجھے ایسا لگا کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہے۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ساروش تھا۔ میں فوراً اٹھی، جلدی چلو، کمرہ نمبر 213 کی لڑکی کو جا کر بچا لو۔ کیا ہوا؟ مجھے پتہ چلا ہے وہ لڑکی تنگ آ کر کچھ کرنے لگی ہے۔ تم جاؤ اور دیکھو، اگر وقت پر نہ گئی تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ جاؤ، جا کر اسے بچاؤ۔ میں آنکھیں مسلتے ہوئے چپل پہن کر فوراً باہر نکل آئی۔ جب وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے حلق سے چیخیں نکل گئی۔ فوراً جا کر میں نے اس کے پاؤں پکڑ لی اور اسے بچا لیا۔ یہ تم کیا کرنے والی تھی؟ شرم نہیں آتی، نادان لڑکی؟ اتنا تنگ آ گئی ہو اپنی زندگی سے؟ زندگی سے کوئی تنگ آئے تو اس سے لڑنا سیکھو، نہ کہ زندگی کو ختم کرنا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ کاش ساری لڑکیاں تم جیسی ہو جائیں تو پھر کوئی اتنا مایوس کیوں ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کس نے دھوکہ دیا ہے؟ وہ لڑکا ہمارے کالج کا ہی ہے، مجھ سے پیار کرتا تھا، اور میں اتنا بہک گئی کہ خود کو بیچ دیا، اور اب جب نبھانے کی بات آئی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اس نے تو صرف میرے ساتھ وقت گزارا، مگر اب میں بہت مایوس ہو گئی ہوں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ آخر مجھے کون اپنائے گا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے احساس دلایا، تم غلط کرنے جا رہی تھی، کم از کم اپنے والدین کا تو خیال کرو۔ اس لڑکے نے دھوکہ دیا تو کیا تم اپنے والدین کے بارے میں نہیں سوچو گی؟ اگر تم یہاں سے چلی جاتی تو کیا تمہارے والدین جی پاتے؟ ہاں، تم صحیح کہتی ہو، مجھے معاف کر دو، تم تو بہت اچھی ہو۔ ارے تم تو کمرہ نمبر 3 میں رہتی ہو نا؟ شاید اسی لیے تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، کیونکہ جو بھی اس منحوس سمجھے جانے والے کمرے میں رہ سکتا ہے وہ واقعی بہادر ہوتا ہے، اور تم تو وہ ہو جو دوسروں کو مایوسی کی دلدل سے نکال سکتی ہے۔ اس کے آنسو میرے کندھے بھگو رہے تھے۔ تبھی میں نے پیچھے دیکھا، ساروش دور کھڑا ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور میں خوش تھی کہ ایک جان بچ گئی، اور شاید اسی کے لیے اس دن کے بعد مجھے کمرہ نمبر 3 میں رہنے کی بجائے شرمندگی کی فخر ہونے لگا۔ اب جب بھی کوئی لڑکی ہنستے ہوئے یا طنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اس منحوس کمرے میں رہتی ہو نا، تم ہاں، میں پوری شان سے مسکرا کر سوچتی ہوں کہ وہی کمرہ جہاں ایک ایسا جنزادہ مکین ہے جو زندگیوں کو بچاتا ہے، جو مایوسی کے اندھیرے سے لوگوں کو نکال کر لاتا ہے، ہاتھ پکڑ کر ان کو روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میں نے اس کا دل سے شکریہ ادا کیا اور نرمی سے پوچھا، تم خود کیوں اسے بچانے نہیں گئے؟ ارے یہی تو طریقہ فائزہ نے بھی اپنایا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اس حال میں دیکھا تھا تو وہ منظر آج بھی میری آنکھوں میں قید ہے۔ نہ جانے کیوں میں چاہ کر ہمت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو، اگر تم یوں ہی اپنے آپ کو ماضی میں جکڑے رکھو گے تو فائزہ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔
میں مانتی ہوں اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا، مگر اس کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا۔ مگر تم تو اس سے آگے نکل سکتے ہو، تم چاہو تو اس کے حصے کا سکون پا سکتے ہو۔ میں تو تمہارے سامنے ہوں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں آگے بڑھ چکا ہوں، تبھی تمہیں نیند میں جگایا تاکہ اس لڑکی کی جان بچاؤ۔ ہاں، اور پھر میرے ہاسٹل میں 2 سال پورے ہوئے، میں نے وہ شہر چھوڑا اور اپنے والدین کے پاس واپس آ گئی۔ میرے امتحانات بہت اچھے ہوئے۔ یہ تھی میری کہانی، 2 سال ہاسٹل میں گزرنے کی ایک ایسی داستان جو میں کسی کو سنا نہ سکوں۔ اگر سناؤں گی بھی تو شاید ہی کوئی یقین کرے۔